جب جب کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے خاتمے کے لیے موسیٰ بھی پیدا فرماتا ہے۔ جب فرعون کا، یزید کا اور نمرود و قارون کا غرور نہیں رہا تو انشاءاللہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کی دہشت اور ان کا غرور بھی نہیں رہے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اور اگر ہے تو دو قانون ہیں، اقلیتوں کے لیے اور ہیں، اکثریت کے لیے اور ہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں نے اسی دن کے لیے یہ قربانیاں دی تھیں؟ جو ہیڈ اسپیچز ہوتی ہیں اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا غالباً ہمارے وزیر اعلیٰ کی 73 یا 72 تقریریں ہیں جو زہر آلود اور انتہائی نفرت بھری تقریریں ہیں۔ گویا ہولڈ لگی ہے اس وقت 3 وزرائے اعلیٰ میں، آسام میں، مدھیہ پردیش میں، یو پی میں، اتراکھنڈ میں، اور وہ دل آزاری کرنے والے بیانات، وہ تکلیف دینے والے بیانات، عیدگاہ کی جو پورے شہر کی 60-70 سال پرانی عیدگاہ 11 ایکڑ زمین تھی، سب وقف میں، مسجد، مزار، مدرسہ، قبرستان، اور بالکل ٹھیک اتنی ہی زمین ہمارے برابر میں، ہمیں اس پر کوئی شکوہ نہیں، نہ ہم نے کبھی جملے کو دہرایا، نہ ہم نے اپنی اس تکلیف کا اظہار کیا کہ بالکل ہم سے لگی ہوئی ہمارے برادران وطن کے پاس اتنی زمین، وہاں مندر، دھرمشالہ، 11 ایکڑ زمین ان کے پاس، وہ اپنا عمارت کا سلسلہ، اپنا تعلیمی سلسلہ، اپنا مندر، آشرم، وہ سب بنا لیا۔ ان پر نہ کوئی جواب، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی، نہ ان پر کوئی حرف۔ ہم 50-60 سال پرانی عیدگاہ صرف 1.5 ایکڑ یا 12 بیگھہ زمین چھوڑی ہے، اور اس کے علاوہ عیدگاہ بھی جیسا کہ ذکر کیا 20-25 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں عید کی نماز ہوتی ہے، محرم نکالے جاتے ہیں تعزیے، اور اس پر ایسے نفرت بھرے بیان کہ ہنومان 40واں پڑھا جائے گا، یہاں گنگا جل چھلک کے اس کو پوتر کیا جائے گا، مطلب اتنے زہریلے اور دل آزاری کرنے والے بیان جو انتہائی تکلیف دیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اور اگر ہے تو دو قانون ہیں، اقلیتوں کے لیے اور ہیں، اکثریت کے لیے اور ہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں نے اسی دن کے لیے یہ قربانیاں دی تھیں؟ کیا علامہ فضل خیر آبادی نے سب سے پہلا فتویٰ جہاد اسی لیے دیا تھا؟ کیا 70,000 علماء اکرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی اسی لیے دی تھی؟ اسی دن کے لیے ہم نے یہ آج جو اتنی عظیم قربانیاں دی ہمارے علماء نے، مدارس نے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں، میرا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ جب جب کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے خاتمے کے لیے موسیٰ بھی پیدا فرماتا ہے۔ جب فرعون کا، یزید کا اور نمرود و قارون کا غرور نہیں رہا تو انشاءاللہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کی دہشت اور ان کا غرور بھی نہیں رہے گا۔ ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں، ہندوستان کے وفادار ہیں، ہندوستان کے آئین کی عزت کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں۔ آج کے اس اجلاس کا خاص مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک منظم تحریک قائم کریں، اس کی شاخیں ضلعوں میں، صوبوں میں بنائیں، اور عید کے بعد سے اس کو، مجھے یقین ہے کہ جب آپ کی قیادت اٹھے گی، آپ کے معاونین چلیں گے، تو پورے ملک کا مسلمان جو خاص طور پر مظلوم طبقات ہیں، ہمارے یعقوب بھائی ادھر بہت محنت کرتے ہیں، اتراکھنڈ میں ظلم تو ہو رہا ہے لیکن اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ بھی کم نہیں ہیں۔ حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات گزر جاتے ہیں، ٹھہرا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں نجات ملے گی، اور میں اسی امید کے ساتھ پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے محب اللہ صاحب ہمارے پڑوس میں ہیں، MP بھی ہیں، کہ انشاءاللہ تعالی جب کبھی پکارا جاتا ہے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ملت کی مخلص قیادت بیٹھی ہے، آپ نے ایک گلدستہ سجایا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس گلدستے کو نظر نہ لگے اور مستقبل ہمیں بہتر و رہنمائی حاصل ہو۔ میں یقینی طور پر آج کے اس اجلاس سے بہت امید ہوں، اور انشاءاللہ ایک مؤثر لائحہ عمل طے ہوگا، اور ایک بہتر تحریک آج کی اس مشاورت سے، آج کے اجلاس سے چلے گی۔ یہ پورے ملک کی مساجد، مدارس، قبرستان اور ان تمام تر عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس تحریک کو قبول فرمائے، ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور آج ایک بہترین رہنما ثابت ہو۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔